نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الإمام حجة الإسلام الشيخ ولي الله الدہلوی باب الرسوم السائرة في الناس. یہ اس مبحث کا 11واں باب اور آخری باب. گزشتہ مباحث اور ابواب میں ارتفاقات کے چاروں درجات اور ان ارتفاقات کے حوالے سے چند بنیادی اصول پیچھے بیان کیے تھے. یہ وہ اصول ہیں جس پر تمام انسانیت متفق ہے. یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے ارتفاقات کی انسانی زندگی میں اہمیت اور اس کی عملی صورتوں، اس کے اسباب، ان اسباب کی اساس پر ان کے بننے کا عمل، اور پھر ان میں خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے. ارتفاقات میں خرابی کے اصول اور خرابی کو دور کرنے کے لیے انقلابی حکمت عملی، اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے. اس لیے یہ اس مبحث کا آخری اور بڑا اہم باب ہے. انقلابی نقطہ نظر، انقلابی حکمت عملی اختیار کرنے کے اصول شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیے ہیں. عام حالات میں ارتفاقات جن پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے، جب معاشرے ترقی کی منازل طے کرتے ہیں تو یہ ارتفاقات صحیح اور درست ہوتے ہیں. معاشرہ ہموار طریقے سے ترقی کرتا ہے. خرابیاں کہاں اور کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذکر شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے. اور جب خرابی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا علاج سوائے انقلاب کے اور کچھ نہ ہو، تو پھر انقلاب کی حکمت عملی کو واضح کیا ہے. سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے، اعلم، جان لینا چاہیے کہ ان الرسوم من الارتفاقات ہی بمنزلۃ القلب من جسد الانسان. ارتفاقات کی عملی شکلیں، ارتفاقات کا نظام، رسوم رسم کی جمع ہے. رسم اس طریقہ کار، منہج اور سسٹم کو کہتے ہیں جو کسی بھی بنیادی قدر، ویلیو یا اخلاق کو عمل میں لانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اقدار و اخلاق سوسائٹی کی وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن سوسائٹی کا دل و جان سے اس پر اعتماد ہوتا ہے. عدل ایک خلق ہے اور ایک قدر ہے، امن ایک خلق اور قدر ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ تو ہر معاشرہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان کی عملی شکلیں قائم کرتا ہے. اور یہ بات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جو علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی اساس پر اجتماعی نظام بناتے ہیں. جو طبی اور مادی خواص پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس کے مطابق ارتفاقات کی عملی شکلیں یا نظام بناتے ہیں. اور جو ان سے اوپر مالائے اعلیٰ اور حضرت القدس پر یقین رکھتے ہیں اور مالائے اعلیٰ کا نمائندہ انبیاء علیہم السلام جن کے ذریعے سے دنیا میں علوم آتے ہیں، حنیفی تحریک کے انبیاء، تو جو ان اقدار اور اخلاق پر یقین رکھتے ہیں اس کے مطابق عملی نظام بناتے ہیں. عملی نظام ضرور ہوتے ہیں، اور دنیا میں خواہ کسی بھی نقطہ نظر سے عملی نظام بنائے جائیں، شروع میں وہ انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی اساسیات رأی کلی یا مفاد عامہ، ایجاد و تقلید اور حب جمال پر مبنی ہوتی ہے. اس کی اساس پر وہ سوسائٹی میں عملی نظام بناتے ہیں.
تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں ارتفاقات کا عملی نظام، رسم کا ترجمہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام سے کیا ہے، اس پروسیجر اور طریقہ کار سے کیا ہے جو اخلاق و اقدار کی عملی شکل انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ارتفاقات کی یہ عملی شکلیں ہی بمنزلۃ القلب من جسد الانسان، یہ نظام انسانی جسم میں جیسے دل کی حیثیت ہے، ایسے ہی اس سسٹم کی بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی طور پر قائم ہوتا ہے، اس کی حیثیت بھی دل کی سی ہے۔ دل ہی وہ بنیادی عضو ہے جو خون کی سپلائی پورے جسم میں کرتا ہے۔ دماغ، گردے، جگر، اعضاء، ہڈیاں، ناخن سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، دل کا کام ہے عملاً حرکت میں رہ کر پورے جسم کے سسٹم کو کنٹرول کرنا، خون صاف ستھرا خون سپلائی کرنا، اور جو بوسیدہ اور خراب خون ہے اسے واپس لا کر صفائی تک پہنچانا اور اس کو لینا۔ گویا کہ عملی نظام کا پمپ، مرکزی حصہ وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ تو قلب، دل کے نظام سے تمام نظامات جڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کا نظام، گردوں کا نظام، جگر کا نظام، معدے کا نظام، ہڈیوں کا نظام، گوشت پوشت کے تمام سسٹم، اسی مرکزی سسٹم جو دل کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، وہ مسلسل پورے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے شاہ صاحب نے بذور بازغہ میں انسانی جسم کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں نظام کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی جسم میں جتنے نظامات ہیں ان تمام نظاموں کا جو مرکزی نظام ہے، مرکزی سربراہ ہے، جسم کی سلطنت کا جو حکمران ہے وہ دل ہے۔ وہاں شاہ صاحب نے کہا کل نظام لا بد لہ من سائس، ہر نظام کا ایک سائس، ایک سربراہ، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے جس کے ڈسپلن پر تب چلتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے کہا انسانی جسم کے تمام نظام کا جو سائس اور سربراہ ہے، والقلب هو السید، قلب ہی دراصل سید ہے، سربراہ ہے، حکمران ہے۔ تو جو حالت قلب کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے انسانی جسم میں، وہی حالت ان انسانی معاشروں میں ارتفاقات کے عملی نظام کی ہے، اور رسوم من الارتفاقات۔ اور چونکہ ان تمام نظاموں کو ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر ایک حکمران، اس کو ملک کہیں، خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، کچھ بھی اس کا نام رکھ لیں، وہ ایک بنیادی فرد، وہ پورے تمام سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی ارتفاقات کے نظامات ہیں، اول ہو، دوم ہو، سوم ہو، چہارم ہو، ان کے کنٹرول کرنے کا ایک مرکزی نظام، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم کی سلطنت میں دل کی۔ دل خراب ہو گیا، اس کا وہ سسٹم بگڑ گیا تو پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ درست ہے، صالح اور درست خون پورے جسم میں سپلائی کر رہا ہے، اس کی اپنی حرکت مکمل طور پر کردار ادا کر رہی ہے، تو جسم ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی، عام انسانی ذہنی عقل کے مطابق کہ ان ارتفاقات کے نظام کی وہ حیثیت ہے جیسے انسانی جسم کی سلطنت میں دل کی۔
اب کوئی مذہبی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو جسمانی ساخت کی بات ہے، اس لیے نظام کی بس اتنی ہی حیثیت ہے جیسے دل۔ شاہ صاحب نے اگلا جملہ بھی کہا، وَإِيَّاهَا قَصَدَتِ الشَّرَائِعُ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ، دنیا بھر میں جتنے قوانین اور ضابطے اور شریعتیں ہیں، چاہے وہ علم نجوم کی بنیاد پر قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہوں یا مادی اور طبی اساس پر شرائع اور قوانین بنائے گئے ہوں یا حنیفی اصول پر، انبیاء کے اصول پر قوانین اور ضابطے اور شریعتیں بنی ہوں، تمام شرائع، تمام دنیا بھر کی قانون سازی کا بنیادی ہدف ریاستوں کے نظام ہوتے ہیں۔ قانون سسٹم بنانے اور سسٹم چلانے، سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے سے طریقہ کار بنایا جاتا، طے کیا جاتا ہے۔ تمام شرائع، تمام قوانین اور ان قوانین کے ذیلی قوانین، بائی لاز بھی اور ان کے بنیادی اصول بھی، بنیادی قوانین بھی، ان کا مقصد ایہا، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں حصر کیا شاہ صاحب نے کہ تمام شریعتوں کا پہلا بنیادی اور ذاتی مقصد ہے، قانون کی نیچر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف انسانی سوسائٹی میں سسٹم بنانا ہے، بس، ورنہ قانون کا کوئی مطلب نہیں ہے، آئین اور دستور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقصد سسٹم بنانا اور سسٹم چلانا ہے۔ دو باتیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی محض جسمانی اور مادی نقطہ نظر سے نظام کی اہمیت ہوگی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے قوانین اور شرائع میں سسٹم کی بات ہوگی، لیکن یہ عالم بالا میں، مالا اعلیٰ میں تو ساری روحانیت کی باتیں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں، اگلا جملہ بھی کہا، وَعَنْهَا الْبَحْثُ فِي النَّوَامِيسِ الْإِلَٰهِيَّةِ، انہی رسومات اور ارتفاقات کے انہی نظامات سے بحث کی جاتی ہے مقدس الہی نوشتوں میں۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، صحف اور قرآن حکیم، ناموس کی جمع ہے نوامیس، مقدس فرشتے اور مقدس کتابیں، دنیا بھر کے تمام معاشروں میں جن کی تقدیس پر یقین ہے، کسی کو بائبل پر یقین ہے، کسی کو انجیل اور تورات پر یقین ہے، کسی کو قرآن پر یقین ہے، وہ اس کو مقدس سمجھتا ہے۔ بلکہ ان تمام کتابوں کو، جو الہی کتابیں ہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ مقدس سمجھتے ہیں، خواہ وہ ایک کتاب کو مانتے ہوں اور دوسری کو نہ مانیں۔ اور مسلمان جو چاروں کتابوں اور تمام نوامیس کو تسلیم کرتا ہے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان تمام مقدس الہی نوشتوں میں انسانی معاشرے کے ان ارتفاقات کے نظام سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ ان کی بحث کا ہدف بھی ارتفاقات کے نظامات ہیں، اور نہ صرف بحث بلکہ اس سے بھی اوپر علم کا ایک اور دائرہ جو ہے ذات باری تعالیٰ اور حضرت القدس کا، الیہا الاشارات، جتنے روحانی، علمی یا ذات باری تعالیٰ کی جانب سے انبیاء پر اشارات آتے ہیں، ان اشارات کا ہدف بھی یہی نظامات ہے۔ پیچھے شاہ صاحب کی بات اگر آپ کو یاد ہو، پہلی مبحث میں انہوں نے اس کائنات کے نظام کی کچھ پرتیں بنائی تھیں کہ ایک انسانی نوع یا جسم کے تناظر میں، ایک مالائے سافل کے تناظر میں، ایک مالائے اعلیٰ کے دائرے میں، اور ایک حضرت القدس کے دائرے میں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ارتفاقات کے یہ سارے نظامات ان چاروں پرتوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ نوع انسانی کا بھی تقاضا ہے کہ یہ بمنزلہ دل کام کرے، مالائے سافل کا بھی تقاضا ہے کہ جو جیسے سورج، چاند، ستارے ایک طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے تحت کام کر رہے ہیں،
تو انسانی معاشرے کسی آئین، ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنے چاہیے۔ مالا اعلیٰ کا تقاضا بھی ہے کہ ان نوامیس الہیہ میں ارتفاقات کے نظام پر پوری بحث کی جائے، اور اس سے اوپر کے دائرے میں جہاں ذاتی باری تعالیٰ کے احکامات رموز و اشارات کی شکل میں آتے ہیں تو وہاں بھی اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ تو کائنات کا کوئی پرت ایسا نہیں کہ جس میں ارتفاقات کے نظام پر بحث نہ ہو۔ ہر ایک دائرے میں ان نظامات کی حیثیت مرکزی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ نظامات چاروں دائروں میں زیر بحث آتے ہیں اور یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں انسانی سوسائٹی میں، تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان عملی نظام بننے کے کسی انسانی معاشرے میں چند اسباب ہیں۔ یک طرفہ ٹریفک شاہ صاحب نے نہیں چلائی کہ ارتفاقات صالحہ صرف اور صرف کتب الہیہ سے وجود میں آئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسا نہیں، جب پوری انسانیت ان تمام ارتفاقات پر متفق ہے تو انسانیت کی مختلف ذہنی سطح ہیں، کوئی نوع انسانی کے تناظر میں دیکھتا ہے، کوئی مالائے سافل کے تقاضوں سے دیکھتا ہے، کوئی اس سے اوپر کے روحانی قوتوں یا مالائے اعلیٰ کی سے نازل ہونے والی کتابوں کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ان تمام کا دائرہ لیا جائے تو دو بنیادی دائرے بنتے ہیں، ایک حکماء کا اور ایک انبیاء کا۔ حکماء سائنسدان جو تجربات اور مشاہدات سے، وہ حکیم یا تو علم نجوم یا فلکیات کے ماہر ہوں کہ ان سے انہوں نے ستاروں کی گردش کی اساس پر ایک قانونی نظام تشکیل دیا اور اس کی اساس پر انہوں نے انسانی سوسائٹی کے کچھ مفید پہلو تجربوں سے دریافت کیے اور اس کی بنیاد پر کہا کہ اس کی اساس پر معاشرے بننے چاہیے، یا مادی تجربات گرد و پیش کی تمام زمینی اشیاء پر غور و فکر اور اس کے سائنسی تجربات سے ان کے انسانوں کے لیے مفید ہونا یا غیر مفید ہونا انہیں معلوم ہوا، تو یا تو یہ حکماء جو فلکیات کے ہوں یا ارضیات کے، خلا کے ہوں یا اس کرۂ ارض کے، وہ حکماء انسانی اجتماعیت کے کچھ قوانین اور عملی نظامات استنباط کریں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے مسلسل مشاہدے سے، اور وہ دریافت کر کے وہ قوانین وضع کریں جن قوانین کی بنیاد پر ارتفاقات کے یہ نظام ترتیب پائیں، ارتفاق اول، دوم، سوم اور چہارم۔ تو شاہ صاحب نے کہا اس کے دو بڑے بنیادی اسباب ہیں، وَأَسْبَابٌ تَنْشَأُ مِنْهَا، ان اسباب کے ذریعے سے ان ارتفاقات کی عملی رسومات اور نظامات وجود میں آتے ہیں، تخلیق ہوتے ہیں۔ تنشأ کا استنباط الحکماء، جیسے حکماء نے کسی سسٹم کو سائنسدانوں نے تجربات اور مشاہدے سے وہ ارتفاقات اخذ کیے ہیں، استنباط کیے ہیں، بنائے ہیں، اور دوسرا اس سے اوپر کا دائرہ وہ ہے کہ الہام الحق فی قلوب المؤیدین بالنور الملکی، یا وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین جس میں حق تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں انہیں الہام کیا ہے جو نور ملکی سے جن کی تائید کی گئی، نورانی فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ان کے دل پر اس ارتفاق کا عملی نظام بیان کیا کہ اس ارتفاق کو سر انجام دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ مثلا نکاح، خاندانی نظام ارتفاق ثانی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور دنیا کے تمام معاشروں میں ہے۔ تو جو علم نجوم کے ماہرین تھے انہوں نے اس کے لیے تاریخیں مقرر کرنے
پوتھی نکال لیں کہ نکاح کس وقت کیا جائے اور نکاح کے وقت کیا کام کیا جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 7 سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو 7 پھیرے لگا لیے جائیں، اس کی نقل اتار لی جائے۔ ایسے ہی کیا ہے، ایک نیا خاندان وجود میں لانا ہے تو عورت کا نکاح اس کو اٹھا کر مرد 7 اس کے چکر کاٹ کر اولاد پیدا کرنے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرے۔ جنہوں نے طبی اور زمینی حقائق اور تجربات کی بنیاد پر، تو انہوں نے اس کی بنیاد پر نکاح کے قوانین اور ضابطے، اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جی فلانا جو ہے تھیلیسیمیا نہیں ہونا چاہیے، فلانا نہیں ہونا چاہیے، ٹیسٹ کراؤ ان کے، یوں کرو وہ کرو، فلانے کا نکاح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ فلانے ستارے کے وقت ہونا چاہیے اور فلانی ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر کرنا چاہیے، نہیں آگے پیچھے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح ان دو میں بیماریاں ہیں، ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تجربات اور حکمات۔ اور ایک وہ ہے کہ جو الہام الہی نے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ یہ نکاح کا طریقہ ہے، یہ پہلو ہے کہ اس اصول اور ضابطے کو تو کوئی لازمی اور قطعی پابندی نہیں، لیکن جہاں بھی دو مرد اور عورتوں کے درمیان دونوں خاندان، دونوں کی اجتماعیت جس بات پر متفق ہو جائے، خفیہ سفارت کاری کے ذریعے سے، جس کو منگنی کہتے ہیں یا خطبہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نام سے، اللہ کی طاقت سے اس کا خطبہ پڑھ کے دونوں کے درمیان ایک معاہدہ نکاح ایجاب و قبول کرایا جائے اور مجمع عام میں ہو۔ اس مجمع عام میں اللہ کا وہ کلام پڑھا جائے تو اس کلام کے اثرات اس ستاروں کی نحوست کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو اگر کوئی ایسی کوئی خرابی موجود ہے تو اس کو بھی دور کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو المؤیدین بالنور الملکی، جن کے دلوں پہ نور ملکی نازل ہوتا ہے، تائید کی جاتی ہے، ان کو اگر حق تبارک و تعالی کسی علم کا الہام کریں اور اس علم کی بنیاد پر وہ معاملہ کوئی ارتفاقات کا نظام بنائے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ مالائے اعلیٰ کی طاقت اور قوت، وہ مالائے سافل اور تمام قوتوں پر طاقتور ہے، وہ قبض و بسط، احالہ اور الہام کے ذریعے سے دنیا کے باقی تمام دائروں اور نظاموں پر وہ نظام حاوی ہے۔ تو دو طریقہ کار ہیں ان ارتفاقات کے نظام قائم کرنے کے حوالے سے، دو بنیادی سبب۔ یہ تو کسی چیز، کسی ارتفاق کی عملی شکل کی تخلیق کا طریقہ کار ہے کہ نجومیوں نے اپنے تجربات سے، مادیت پرستوں نے اپنے تجربات سے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے الہام یا القاء سے وہ چیزیں دریافت کر کے بیان کر دیں، لیکن وہ انسانیت میں پھیل جائیں، بڑے بڑے لوگ ان تمام ارتفاقات کے عملی نظام کو دل و جان سے قبول کر لیں، تو اس کے پھیلنے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ کسی ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کہی ہو، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ پھیل جائے۔ کسی نجومی نے بہت اچھی بات کہی ہو، کسی نبی اور نبی کے ماننے والے کسی ولی اور بزرگ نے کوئی اچھی بات کہی ہو، اچھا نظام بتایا ہو، تو ضروری تو نہیں کہ لوگوں میں وہ پھیل جائے، وہ کتابوں میں بند بھی رہ سکتا ہے۔ پھیلنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے ان کا تجزیہ کیا ہے۔ شاہ صاحب تخیلاتی باتیں نہیں کرتے، عملی بات یہ ہے کہ پھیلنے کے طریقے بھی شاہ صاحب نے بتلایا کہ دو ہیں۔ وَأَسْبَابٌ تَنْتَشِرُ بِهَا فِي النَّاسِ، کچھ ایسے اسباب ہیں جن سے یہ ارتفاقات کے نظامات یہ انسانی سوسائٹی میں پھیل جاتے ہیں، فروغ پذیر ہو جاتے ہیں، رواج بن جاتا ہے، معاشرے اس کے مطابق کام عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ارتفاقات کے نظام دنیا میں کس لیے پھیلتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں مثل کونہا سنت ملک کبیر دانت لہ الرقاب
کوئی بہت بڑا شہنشاہ یا حکمران، کسی ریاست کا سربراہ، کوئی سیاسی نظام یا بین الاقوامی حکمران، انہوں نے اس سائنس کی، حکمت کی، نجوم کی یا نبی کی بات مان کر اس کو اپنی اتھارٹی کے بلبوتے پر نافذ کر دیا کہ آئندہ سے اس ریاست میں یہ جو دریافت شدہ قانون اور ضابطہ ہے، یہ جو سسٹم کسی حکیم نے دریافت کیا ہے، کسی تھنک ٹینک نے دیا ہے، کسی نبی اور ولی نے دیا ہے، اس کے مطابق تمام لوگ اپنا ارتفاقات کے تمام پہلو قائم کر لیں۔ تو سیاسی حکومت کے ذریعے سے ہی حکماء یا انبیاء کے بتائے ہوئے نظامات عملاً قائم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ ایک صرف زبانی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو تخلیق کیا، دریافت کیا، لیکن ہر دریافت شدہ قانون اور ضابطہ کسی سوسائٹی میں نافذ ہوتا ہے سیاسی طاقت اور قوت سے۔ مالکن کبیرن، طاقتور حکمران، وہ آ کر سسٹم میں تبدیلی لاتا ہے، اس نے نئے سسٹم کو قبول کر لیا، چاہے وہ اچھا بنائے یا برا بنائے، غلط نظام ہو یا اچھا نظام ہو، سیاسی طاقت سے ہی سوسائٹی میں وہ نظام عملاً قائم ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، او کونہا تفصیلا لما یجدہ الناس فی صدورہم فیتلقونہ بشہادت قلوبہم۔ یہ جو دوسرا اب طریقہ بیان کر رہے ہیں، یہ انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے کہ کسی بڑے ولی نے، کسی بڑے نبی نے، اس کے اخلاق اور عادات سے جتنے لوگ متاثر ہو کر اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس نے ان کے دل کی بات کی اساس پر ایک اچھا اور عمدہ نظام بیان کیا، تو انسانوں نے از خود اپنی خوشی سے، اپنی دل کی گواہی سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جتنی تعلیمات پھیلی ہیں وہ محض ریاستی طاقت سے ہی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو بنیادی کردار رہا ہے وہ انسانی دلوں کو متاثر کرنے کا ہے، ان کی عقلوں کو متاثر کرنے کا۔ ایک تو بالجبر آپ نے ریاست کی طاقت سے نافذ کر دیا، اور ایک آپ نے لوگوں کی عقل، دل و دماغ کو اپیل کیا اور ان کے لیے ایک بہتر عمدہ سسٹم بتلایا، اور انہوں نے از خود اس کو بشہادت قلوبہم، کہ گویا کہ یہ بھی ہمارے دل میں ہے، ہم بھی یہی کچھ چاہتے ہیں۔ تو عقل و شعور کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کر کے وہ جو ارتفاقات کے نظامات ہیں انہوں نے قائم کر لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 طرح کے نکاح تھے، ایک حکمت کے اصول پر تھا، ایک علم نجوم کے اصول پر تھا، ایک مشرکین نے جو بلغوبہ بنایا ہوا تھا، ہاں جی، اس کی بنیاد پر تھا، کچھ ابراہیمی تعلیمات لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، اور چوتھا طریقہ کار وہ تھا جو خالصتاً حنیفی اصول پر ابراہیم اور اسماعیل سے چلا آ رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ 4 طریقے کے نکاح تھے، تو تینوں حضور نے فرمایا کہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ ایک عورت کے ساتھ محلے کے 10 آدمی، اس نے جھنڈا لگایا ہوا ہوتا تھا کہ جی جس کا جی چاہے میرے گھر آ سکتا ہے، تو جو مرضی اس سے تعلق قائم کرے، زنا کرے، یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا۔ اب بچہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو عربوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، ظاہر ہے زنا سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کا کوئی تو ذمہ دار ہو، وہ عورت تو ذمہ دار نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 10 آدمی جتنے اس عورت سے اس عرصے میں، جب اسے حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے 10 12 15 20 جتنے بھی ہیں وہ سب جمع ہو جاتے۔ عورت فیصلہ کرتی تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ان 8 10 12 15 میں سے فلانے کا پتر ہے، تو وہ اس کا بیٹا شمار ہوتا تھا اور وہ پرورش اور خرچہ پانی اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ عورت گویا کہ نکاح بچہ پیدا تھی،
اب وہاں مرد کے نسل کا تعین عورت نے کرنا ہے، اور اس سے یہ معلوم نہیں کہ باقاعدہ کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت کہ واقعی یہ اس کا بچہ ہے، نہیں معلوم، باقی لوگ تسلیم کر لیتے تھے۔ اب یہ بڑا بھونڈا طریقہ تھا نکاح، اس کو کہنا نکاح کے لفظ پر کیا ہے، اس کا کوئی خاندانی نظام سے کوئی تعلق نہیں، ارتفاق کے ثانی کے تقاضوں کے دائرے سے باہر تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو نکاحات تھے وہ ختم کر دیے، اور جو صحیح نکاح تھا اصل وہ برقرار رکھا گیا کہ بھئی یہ مستقل نکاح ہوگا، یہ نہیں کہ یہ عورت جو ہے کبھی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرے اور کبھی کسی سے تعلق قائم کرے، ایسا نہیں۔ یہ ایک مثال دے دی۔ تو جیسے ہی حضور نے یہ نکاح نافذ کیا تو جتنے شریف الطبع انسان تھے ان کے دلوں کی گواہی نے کہا کہ بات یہی درست ہے، تو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ یہی حال شراب کی حرمت کا معاملہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ان ارتفاقات کے نظام بنانے کے کچھ اسباب ہیں کہ حکماء یا انبیاء اسے دریافت کرتے ہیں، اور جیسے وہ دریافت شدہ حکماء اور انبیاء کے نظامات انسانی سوسائٹی میں پھیلنے کے دو طریقے ہیں کہ ریاست کی جبر سے اسے نافذ کیا جائے، یا صرف سیاسی طاقت سے نافذ کیا جائے، یا لوگوں کے دلوں کو اپیل کر کے عقل و شعور کی بنیاد پر ان نظامات کو پھیلایا جائے۔ تیسری ایک اور بات کے بھی اسباب بیان کیے ہیں، وہ اسباب، وہ اسباب بھی ہیں کہ یعزون علیہا بالنواجز لاجلہا من تجربۃ مجازات غیبیۃ علی اہمالہا۔ لوگ مضبوطی سے ان اخلاق پر قائم ہو جاتے ہیں، ان نظاموں کو مضبوطی سے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انہوں نے اس ڈسپلن کو توڑا جو کسی حکیم نے یا نبی نے بتلایا، تو انہیں نقصان ہوا۔ انہوں نے خود اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ یہ بات جو ہے درست ہے جو یہ حکیم صاحب یا نبی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ جو سسٹم طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ صحیح ہے۔ اس کو اگر نہ قبول کیا جائے تو یا تو کسی غیبی جزا، یعنی اس کو ٹھوکر لگی، اس کو نقصان پہنچا اندیکھے میں، تو اس نے کہا کہ یہ تو باقی جو بات کہی گئی تھی وہ درست ہے۔ کسی بے وقوف کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹریفک ایک ہی ٹریک پر چلنی چاہیے، وہ کہے کہ نہیں جی میں تو ادھر ذرا گاڑی چلا کے دیکھتا ہوں، تو جب چوٹ لگے گی حادثہ ہوگا تو خود ہی کہے گا کہ ہاں یار ٹریفک کا یہ قانون کیا ہے، درست بنایا گیا ہے، یہ اتفاق جو قائم کیا گیا ہے یہ صحیح ہے۔ او وقوع فساد فی اغفالہا، یا یہ کہ اس سے غفلت برتے تو سوسائٹی میں فساد واقع ہوتا ہے۔ اس کو کہا کہ معاہدہ نکاح کے تحت مرد اور عورت کا تعلق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس معاہدہ نکاح سے غفلت برت کر ویسے ہی لڑکیوں کے ساتھ رابطے اور تعلقات قائم کرنے لگے تو ضرور چترول ہوگی نا، فساد واقع ہوگا، تو پھر عقل ٹکانے آئے گی کہ باقی نکاح کے وقت ہی معاملہ درست ہے، ویسے کرنے سے تو کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خود یا تجربہ کر لے گا پھر اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑے گا۔ وقع اقامت اہل الاراء الراشدہ اللائمہ علی ترکیہا، یا سوسائٹی میں اس اچھے اور بہتر ڈسپلن کو قائم رکھنے والی جو اعلیٰ رائے رکھنے والے لوگ ہیں، مفاد عامہ کا لحاظ رکھنے والے لوگ، وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ جو غلط حرکت کرے اس کو ملامت کریں، تنبیہ کریں، اس کو سکھائیں، سمجھائیں، عقلی اور شعوری بنیاد پر بتلائیں کہ یہ خرابیاں ہیں، تو ان کی متاثر ہو کر لوگ اس کو قبول کر لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو جو جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس جماعت کے ذریعے سے اس کا وہ ارتفاق لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو ارتفاقات کا نظام کی تخلیق، اس کا پھیلاؤ کے دو طریقے، اور اس کی قبولیت اور مقبولیت کے دو طریقے۔
شاہ صاحب نے اس باب میں بتلایا کہ یہ اسباب 3 طرح کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والمستبصر، جسے عقل و شعور چاہیے ہے، بصیرت چاہتا ہے، جو بصیرت سے ماورا، عقل سے ماورا بے وقوفی اور حماقت کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس سے تو ہماری بحث نہیں ہے۔ والمستبصر باب استفعال ہے کہ جو مستبصر ہے، ربما یوفق لتصدیق ذالک، ہم نے یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں تو ضرور اس کو ان تمام باتوں کی تصدیق ہوگی، وہ باتوں کو تسلیم کرے گا، اس سے موافقت کرے گا۔ من احیاء سنن و اماتتها فی کثیر من البلدان بنظائر ما ذکرنا، جتنی بھی طریقہ کار ہیں ارتفاقات کو درست کرنے کی اور ان میں جو غلط ہیں ان کو ختم کرنے کی، تمام دنیا بھر کے ممالک میں وہ ان کی تصدیق کرے گا بنظائر ما ذکرنا، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کسی ایک معاشرے کو لے لو، افریقہ کو لے لو، ایشیا کو لے لو، امریکہ لے لو، برطانیہ لے لو، جہاں جہاں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اصول ہم نے کلیہ بیان کیے ہیں ارتفاقات کے نظام کی تخلیق، پھیلاؤ اور قبولیت کے، وہ تصدیق کریں گے ہماری اس بات کی بنظائر ما ذکرنا، جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں ان کے نظائر، ان جیسی چیزیں وہاں ضرور موجود ہوں گی، کوئی معاشرہ اس سے ماورا نہیں۔ یہاں تک شاہ صاحب نے ارتفاقات کی اہمیت، اس کی تخلیق کے بنیادی اسباب، اس کے دنیا میں نفاذ کے طریقہ کار اور اس کی قبولیت کے طریقہ کار، 4 باتیں بیان کی ہیں۔ اور پھر اگلی 5ویں بات یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انسانی معاشرے میں ان ارتفاقات کے عملی نظام بنتے ہیں تو وہ درست ہوتے ہیں اصولی طور پر، جیسی ذہنی سطح ہوتی ہے یا جیسے اس معاشرے کے لوگوں کے اندر حکمت یا نبوت کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے ارتفاقات فطری طور پر جب سب سے پہلے بناتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے ہیں۔ وَالسُّنَنْ السَّائِرَةُ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْحَقِّ فِي أَصْلِ أَمْرِهَا، وہ اپنے اصل دائرے کے اندر بالکل حق ہوتی ہیں، جو لوگوں میں پھیل گئی، ایک سوسائٹی میں فروغ پذیر ہو گئی۔ کیوں؟ لِكَوْنِهَا حَافِظَةً عَلَى الْإِرْتِفَاقَاتِ الصَّالِحَةِ، اس لیے کہ وہ جو نظام بنائے گئے ہیں وہ اچھے اور عمدہ ارتفاقات کی حفاظت کرتے ہیں، خاندانی نظام کو محفوظ بناتے ہیں، لین دین اور خرید و فروخت کے جھگڑوں سے نکال کر تجارت کو ترقی دینے کا باعث بنتے ہیں، ملکی اور ریاستی نظم و نسق کو ڈسپلن میں لا کر امن و امان قائم کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر انسانی سوسائٹی کو درست کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وَمُفْضِيَةً بِأَفْرَادِ الْإِنسَانِ إِلَى كَمَالِهَا النَّظَرِ وَالْعَمَلِ، اور اس لیے بھی یہ اچھے اور صحیح ہوتے ہیں کہ ان پر جب انسان عمل درآمد کرتے ہیں تو ان کے نظری اور عقلی کمالات اور ان کے عملی کمالات ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ وہ سوسائٹی، وہ معاشرے، ہاں جی، ان میں بسنے والے افراد انسانی اپنے کمال عقلی اور کمال عملی کی طرف مسلسل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسانی معاشروں میں یہ ارتفاقات، خواہ وہ حکماء کے بنائے ہوئے ہوں یا انبیاء کے، اگر یہ نہ ہوتے تو للتحق اکثر الناس بالبہائم، تو آپ انسانی معاشروں میں دیکھتے کہ یہ معاشرے انسانوں کے نہ ہوتے، یہ سارے جانور بن چکے ہوتے، جبکہ دنیا کے مہذب معاشروں میں خواہ وہ علم نجوم اور طب کی بنیاد پر حکماء کی اساس پر ہوں یا انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر، وہ مسلسل ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور سرے سے نہیں ہیں۔ اگر یہ ارتفاقات سرے سے ہی بنیادی طور پر خراب ہوتے تو یہ سب کے سب جانور بن چکے ہوتے، انسانیت کی رونق ان میں باقی نہ رہتی۔ لیکن جب دنیا کے تمام بر اعظموں پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ انسانیت ہے، اور انسانوں کے کچھ طور طریقے اور ان کے مہذب معاشرے اپنے اپنے
ذہنی سطح اور اپنی اپنی عقلی صلاحیت کے مطابق موجود ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يُبَاشِرُ النِّكَاحَ وَالْمُعَامَلَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ، کتنے ہی آدمی ہیں کہ وہ نکاح وغیرہ، خرید و فروخت، لین دین بالکل صحیح طریقے پر کر رہے ہوتے ہیں علی الوجہ المطلوب، لیکن وَإِذَا سُئِلَ عَنْ سَبَبِ تَقَيُّدِهِ بِتِلْكَ الْقُيُودِ، اور اگر اس سے پوچھا جائے اس عام آدمی سے کہ بھائی تم کیوں اس نکاح کے جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہو، کیوں تم یہ خرید و فروخت اور لین دین کے لیے باقاعدہ معاملات اور معاہدات طے کرتے ہو، یہ تو قیودات ہیں، تو لم یجد جوابا الا موافقت القوم، تو اس عام آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری ساری قوم، میری برادری، میرے خاندان، میں جس دھرتی پر ہوں وہاں لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، توڑنا نہیں چاہتا اس، یعنی اس سے علمی یا عقلی دلیل نہ بھی آئے، سماجیات کے بارے میں نہ بھی اسے واقفیت ہو، لیکن اس سسٹم کے ڈسپلن کی وجہ سے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری قوم، میری ریاست، میری سوسائٹی، میرے خاندان کا رواج ہے، ضابطہ ہے، اس کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ غایت جہدی علم اجمالی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجمالی طور پر، اپنے علم اجمالی کے طور پر تو یہ جانتا ہے کہ ان کے بڑے فائدے ہیں، لیکن اگر اس سے آپ اس کی فلسفی معلوم کرنا چاہیں یا اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہیں تو لا یعرب عنہ لسانہ، اس کی زبان اس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ فضلاً عن تمہید ارتفاقی، چہ جائے کہ وہ ارتفاقات کے پورے نظام کے بنیادی قاعدے اور ضابطے بیان کریں، اور آپ اس سے یہ امید رکھیں کہ ہر آدمی فلسفہ ارتفاقات اور ارتفاقات کے بننے اور تخلیق ہونے اور پھیلنے کی باتیں بیان کرے، اس سے ہٹ کر عملاً کر رہا وہ یہ ہوتا ہے۔ فَهَذَا لَوْ لَمْ يَلْتَزِمْ سُنَّةً قَعَدَ يَلْتَحِقُ بِالْبَهَائِمِ، اگر یہ قانون اور ضابطے کی پابندی نہ ہوتی تو قریب تھا کہ یہ انسان، یہ اگر قوم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے خاندان اور اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سنت پر، اس قانون پر عمل نہ کر رہا ہوتا تو ضرور جانور بن چکا ہوتا، لیکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ارتفاقات بنیادی طور پر خواہ کسی پروسیجر کے تحت وجود میں آئیں، یہ اصولی طور پر درست ہوتے ہیں کہ جب وہ بنتے ہیں ان میں مفاد عامہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جب وہ وجود میں آتے ہیں ان میں ایجاد و تقلید کا پہلو ضرور ہوتا ہے، جب وہ وجود میں آتے ہیں تو اس میں جمالیاتی حص پیش نظر رکھی جاتی ہے، لیکن لاکنہا، شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بعض اوقات، عام بات نہیں ہے، قد ینضم معہا باطل، ان ارتفاقات میں جو شروع ہوئے تھے تو درست، لیکن اس کے اندر باطل کی، غلط چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، وہ سسٹم خراب ہونے لگتے ہیں۔ فَيُلَبِّسُ عَلَى النَّاسِ سُنَّتَهُمْ، تو عام لوگوں پر اپنے طے شدہ قوانین اور ضابطے مشتبہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مفاد پرست لوگ حکمرانی کے منصب پر آتے ہیں اور ان کے آنے کے نتیجے میں اس ارتفاقات کے صحیح اور درست نظام کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ بیان کی شاہ صاحب نے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وَذَلِكَ بِأَن يَتَرَأَسَ قَوْمٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ الْآرَاءُ الْجُزِيَّةُ، بئی طور کہ ان کا سربراہ، یترأس، راس سے ہے، راس سر کو کہتے ہیں، کہ ان کا سربراہ، ان کے حکمران ایسا طبقہ بن جاتا ہے، قوم، ایسی قوم بن جاتی ہے، ایسی جماعت طبقاتی سوچ رکھنے والی سربراہ بن جاتی ہے کہ یغلب علیہم الآراء الجزیہ، آراء الکلیہ کے بجائے ان پر غلبہ ہوتا ہے انفرادی مفادات اٹھانے کا، الآراء الجزیہ، رأی الجزی رأی الکلی کے مقابلے پر،
کہ وہ ذاتی، گروہی یا طبقاتی مفادات کے اسیر بن جاتے ہیں، ان پر غلبہ خواہشات کا ہو جاتا ہے۔ دون المصالح الکلیہ، وہ کلی اور اجتماعی مصلحتوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ چند گروہوں کا، پارٹیوں کا، طبقاتی نسلوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اس پوری قوم پر، وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ان میں درجہ ذیل خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں کی نشاندہی نمبر واز شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں ارتفاقات کے جتنے بھی پہلو تھے، ان پہلوؤں میں کہاں کہاں کس کس طبقے کی خرابی سے کیا کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے شاہ صاحب نے 7 بنیادی دائرے بنائے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ سربراہ بن جاتے ہیں کہ جن کے اعمال اور جن کا کردار درندگی کا ہوتا ہے، فَيَخْرُجُونَ یا يُخْرِجُونَ إِلَىٰ أَعْمَالٍ سَبْعِيَّةٍ، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں درندہ صفت والے اعمال۔ درندے والا کام نہ بھی کریں، نشان ہی بتلا رہا ہے کہ درندوں والا عمل، اعمال سبعیہ، درندگی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس ریاست پر، اس ارتفاقات کے، اس قومی نظام پر قابض ہو جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ اور اس چیرنے پھاڑنے اور درندے والے اعمال کی 2 مثالیں دی ہیں، قطع الطریق والغصب، لوگوں کا مال لوٹنا، خاص طور پر ملکی قومی خزانہ، اور لوگوں کی ترقی کا راستہ روک دینا۔ پرانے زمانے میں یہ لوگ ایسے حکمران طبقے شاہراہوں پر قافلوں کو لوٹنے کے لیے، چور اور ڈاکو، اپنے پالتو لوگ رسہ گیر، وہ رسہ پکڑ لیتے تھے۔ رسہ گیر کو رسہ گیر اسی لیے کہتے ہیں نا، سڑک چل رہی ہے، ادھر سے بھی رسہ پکڑ لیا، ادھر سے بھی رسہ پکڑ لیا، جانور ہی چلتے تھے نا، تو بس جانوروں ناکہ لگا لیا، اور ناکہ لگا کر ان سے کیا پیسے بٹور کر ان کو رسہ کھول دیا۔ یہ پرانے زمانے میں چنگیاں لوگوں نے دیکھی ہوں تو رسے سے ہی باندھتے تھے نا، اب کوئی نیا یہ آٹومیٹک سسٹم ڈنڈے شنڈے کا آیا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، رسہ گیر، رسہ پکڑنے والے، راستہ روک کر، تو اس کو کہتے ہیں قطع الطریق۔ تو ایسے رسہ گیر لوگ قابض ہو جائیں جو راستوں، سڑکوں پر بیٹھ کر عام قافلوں کو لوٹیں، ان کا مال، یا ایسی چنگی اور ٹیکس لگا دیں کہ وہ ٹیکس جو ہے صرف ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جائے۔ تو قطع الطریق والغصب، ایک ہے چوری اور ایک ہے غصب۔ غصب دن دہاڑے ان کی موجودگی میں ان کے گھر سے مال لے کر چلے جانا۔ یا تو اس طرح کے لوگ سربراہ مملکت بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، وہ آ کر اس اتفاقات کے اس پورے نظام کو خراب کر دیتے ہیں۔ امریکہ وجود میں آیا اور پہلے شروع میں نظام بنا، انقلاب برپا کیا، برطانیہ سے آزادی حاصل کی، بڑا اچھا آئین اور دستور بنایا، دنیا میں لوگ مثال دیتے کہ کیا بہترین نظام ہے امریکہ کا۔ لیکن جب سے رسہ گیر، جن کے قبضے میں بینک آف انگلینڈ کی طاقت سے، امریکہ کی کرنسی پر قبضہ کرنے والے عالمی سرمایہ داروں نے جب قبضہ کیا، رسہ گیروں نے، تو انہوں نے پورے کے پورے سسٹم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ ایٹم بم گرا کر انسانوں کو مارے۔ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے 100-150 سال تو امریکیوں کے کیا دنیا مثالیں دیتی تھی آزادی اور حریت کے لیے۔ یہاں بھی جب شروع کے زمانے میں، پچھلی صدی کے اوائل میں، جو ہندوستان کے حریت پسند، انہوں نے وہاں امریکہ میں جا کر یہاں کی آزادی کے لیے غدر پارٹی بنائی، اور اس کے لیے کیا ہے، آزادی اور حریت کے لیے امریکہ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب درندہ صفت لوگ قابض ہو گئے تو وہی امریکہ جو کل تک اپنے ہی اصولوں کی بنیاد پر ایک بہتر نظام بنانے والا اور بہتر انسانی اصول دینے والا تھا، وہی کیا ہے، آرائے جزیہ کے قبضوں میں۔ تو یہ ہے اعمال سبعیہ کی عملی مثال آپ کے سامنے۔ یا ہوتا ہے او شہویہ، یا ایسے لوگ قابض ہو جاتے ہیں کہ مال و دولت سے ان کا مطلب نہیں ہوتا، وہ لڑکیاں اٹھانا اور خواہشات اور زنا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے بس۔ 2 برز بیان کیے، کل لواتتی و تأنس الرجال،
مرد جو ہے عورتیں بن جائیں، عورتوں کی طرح کردار ادا کریں، اور یا لڑکوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا یا زنا کا ارتکاب کرنا، تو ڈسپلن توڑ دیا آپ نے، اور وہ اس کے مطابق سسٹم بنانا شروع کرتے ہیں۔ جی، عورت کو باہر لا کر میدان میں شمع محفل بنانے کے لیے سرمایہ دار طبقے نے کردار ادا کیا، ورنہ یہی امریکہ، یہی برطانیہ، یہی یورپ آج سے 100-150 سال پہلے ان کی عورت بھی اسی طرح پردے میں تھی، اسی طرح وہ کاشتکاری کے کام کرتی تھی، لیکن ایک ڈسپلن میں رہ کر۔ وہاں وہ بے غیرتی نہیں تھی کہ آپ نے ایک مرد کی استعمال کی چیز بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے والوں نے اشتہار کے اوپر لڑکی کی ننگی تصویر ضرور بچھانی۔ تو یہ اعمال شہویہ غالب آنے کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کا جو ارتفاقات کا سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ او اقصاب ضارہ، تیسری شکل، ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو پیشہ ورانہ طور پر انسانیت کے لیے نقصان دہ پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سود خور، ایڈم اسمتھ کی اولاد، کر ربا، مثال دی سود کی، وتطفیف الکیل والوزن، ایسے حکمران طبقے آ جائیں کہ جو ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارے، عوام سے لینا ہو تو پورا بلکہ زیادہ لے، اور خود دینا ہو تو کم دے۔ تو یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت، دولت کی حوث، زر کو اصل بنا لیں، انسانی ضرورت اور انسانی فائدے کے لیے جو اشیاء کا تبادلے کا عمل تھا اس کو ختم کر کے زر کو اصل بنا کر زر سے زر کمانے کا نظام بنا لیں، یہی سرمایہ داری۔ تو ایسے سرمایہ پرست پوری سوسائٹی پر غالب آ جائے۔ نمبر 3، او عادات فی الزی والولائم تمیل الی الاسراف وتحتاج الی تعمیق بلیغ فی الاقصاب۔ سرمایہ پرستی کا ایک اور مرض، انفرادی مفاد پرست اپنے سرمایے کے لالچ میں کہ زیادہ سے زیادہ میرا سرمایہ سرکل میں آئے اور مجھے ذاتی مفادات ہوں، تو ایسی عادات سوسائٹی میں پھیلائیں کہ جس میں لباس، شادی بیاہ وغیرہ میں اسراف، لوگ اسراف، فضول خرچی کی طرف مائل ہوں۔ نئے نئے رنگ برنگے کپڑوں والے جو ہے نا ڈیزائن نکالتے ہیں، ضرورت نہیں بھی ہے، 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آئے نیا سوٹ خریدنے کے لیے، اور ایک سوٹ پہن لے تو کہ وہ تو میں نے فلانی شادی میں پہنا تھا، لہذا ایک اگلا 20,000 کا سوٹ نکالو، نئے نئے ڈیزائن جی نکال کر برانڈڈ سوٹ اور فلاں فلاں فلاں، تمیل الی الاسراف۔ تو لوگوں کو ایسی عادات کا، تعیش پسندانہ جو ہے چیزوں کا، ایک مثال دی ہے، یہ کپڑے والوں پر نہیں، ساروں پر ہی فٹ ہوتی ہے، ہر ایک نے یہ طریقہ کار، یہ سرمایہ داری کا طریقہ ہے، بلا ضرورت چیز خریدنا۔ اور عجیب بات ہے کہ جو دوسروں کی جیب سے بلا ضرورت چیزیں اپنی بکواتے ہیں تو خود بھی جا کر بلا ضرورت خریدنی پڑتی ہیں، کوئی اور چیز ہوگی وہ جی۔ تو سرمایہ دارانہ کلچر میں ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کہ عادات و اطوار ایسی بنائیں پہننے میں، استعمال کرنے میں، تو ایسے عیاش حکمران سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں جن کی تصویریں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تمیل الی الاسراف۔ اب اس کا الٹا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب فضول خرچی زیادہ ہوگی تو پیسے چاہیے نا، جب پیسے چاہیے تو اگلا عمل، رد عمل کیا ہوتا ہے، تحتاج الی تعمیل بلیغ فی الاقصاب۔ اب مرد کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، صبح سے شام تک نئے پیشے، کئی جگہ ڈیوٹیاں دینی پڑیں گی، تو 12 گھنٹے وہ جانور کی طرح کام کرے گا، تو ان فضول خرچیوں کے لیے پیسے وہ اکٹھا کرے گا۔ تعمیق بلیغ، بہت زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا ان پیشوں کو بنانے، سلمہ ستارہ لگانے، لکڑی پر خراج کے ساتھ تصویریں بنانے، پینٹ کرنے، اور پتہ نہیں کیا کیا لایانی اور غیر ضروری پیشے، اور ان پیشوں کے ذریعے سے صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں۔ ایسے انفرادیت پسند لوگ سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو ارتفاقات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔
پانچویں ایک اور حرکت کہ وہ حکمران طبقے جو ہیں الاکثار من المسلیات بحیث یفضی الی اہمال امر المعاش والمعاد، ایسے لوگ حکمران بن جائیں جو فضول کھیل تماشے، مسلیات کہتے ہیں اس عمل کو کہ جو صرف دل لگی کے لیے، ظرافت کے لیے، ہنسانے کے لیے، صرف دل پشوری کرنے کے لیے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سینما چل رہا ہے، اور جو معاش کے امور ہیں، محنت مزدوری کر کے معاش کمانے کے، یا آخرت میں کامیابی کے جو امور ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ ہاں جی، تاش کھیل رہے ہیں تو سارا دن تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے، یا ایسا کوئی مفید کھیل جس سے کوئی جسمانی ورزش ہو، جس سے کوئی روحانی طور پر آدمی کو کوئی فائدہ ہو، تو وہ تو بات الگ ہے۔ لیکن ایسا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ یہ جو مسلی کا لفظ آیا تھا نا میراثیوں کے لیے، یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سین کے ساتھ ہے، لوگ لکھتے ہیں سواد کے ساتھ۔ سواد کے ساتھ جو مسلی ہوتا ہے وہ تو نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں، تو مسلی سین کے ساتھ فضول اور لوگ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو محض لوگوں کو ہنسانے کا اور پٹاخے مار کر مجلسوں اور ہاں جی شادی بیاہوں میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ تو سارے فنکار، اب تو بڑا پیشہ ہو گیا، فنکار ہی فنکار ہیں صبح سے شام تک۔ تو شاہ صاحب نے کہا ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں بحیث یفضی، شاہ صاحب نے اس کے لیے شرط لگا دی کہ وہ مسلیات جو ہیں، کھیل تماشے ایسے ہوں کہ جس سے دنیا کا کام یا آخرت کے کام سے جو پس پشت پڑ جائیں، اور اس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ۔ یہ مسلی جو ہے تسلیہ اس کا مصدر ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے مفرحات، تفریح کی چیزیں، لعب و لعب، کھیل کود، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ تمام، جس میں لوگ مشغول ہو کر کام کاج سے چلے جائیں۔ سارا دن ویلے بیٹھے، چاہے تاش کھیل رہے ہیں یا گپاسٹنگ ہو رہی ہے، سارا دن تھڑے میں بیٹھے سیاست ہو رہی ہے، نہ سیاست میں ہے نہ کسی پارٹی میں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے 5-5 گھنٹے بحث ہو رہی، کوئی عمران خان کا حامی ہے تو کوئی نواز شریف کا، بس لگے ہوئے فضول لوگ، نہ نماز کی فکر نہ کسی اور معاش کے دھندے کے، سارا دن کیا ہے روٹی کھائی اور بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی کل مزامیر، جیسے ڈھول باجے بجا، شطرنج۔ یاد رکھو شطرنج کے بارے میں ہماری تمام فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ فوجیوں اور حکمرانوں کے لیے شطرنج، کہ جو عسکری مہارت پیدا کرنے، دشمن کے مقابلے کے لیے حکمت عملی، اور اس کے لیے اگر ذہن کو تیز کرنے کے لیے کہ چالیں کیسے چلنی ہیں، دشمن کی چالوں کو ناکام کیسے کرنا ہے، دشمن چال کیسے چلتا ہے، تو اس کے لیے وہ شطرنج کا کھیل کرے، تو صرف اس حکمران طبقے کے لیے جائز ہے کہ وہ تشہیز اذہان، فوجی حکمت عملی بنانے کے لیے کیا ہے، اور چونکہ یہ فوجی کھیل ہے، فوجی تمرین کا، لیکن جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ویسے ہی ویلے بیٹھے ہاں جی تاش کے پتوں پہ دل پشوری کر رہے ہیں، نہ کبھی حکمت عملی بنائی، نہ لینا نہ دینا، نہ واسطہ نہ مطلب، تو فضول وقت ضائع کیا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ ایسے ہی محض شکار کھیلنا دل پشوری کے لیے، ہاں اگر شکار کھیل کر لا کر آپ نے بیچنا ہے، مزدوری کمانی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ اقتناء الحمام، حمام بنانا اور حمام غسل ہی کرتے رہنا، بس بند سور کے ہی کام کرنا، تو یہ ظاہر فضول لغو کام ہے۔ ونحویہا، اس طرح کے کیا ہے، ہر وقت نہانے دھونے اور کپڑے بدلنے اور ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد لباس بدلنے، یہ ایسے حکمران مسلط ہو جائیں، نئی سے نئی ہاں جی لباس بھی پہننا، لباس سے میچنگ فلاں 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 چیزیں بھی ہونی ہے، تو یہ ساری کی ساری فضول لغویات۔ نمبر 6، ایسے حکمران طبقہ مسلط ہو جائے کہ جبایات منہکۃ لابناء السبیل، جو اس ملک اور ریاست میں تجارتی قافلے آتے ہیں یا مسافر مہمان آتے ہیں، ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگا دینا۔ جی
کیونکہ اگر ریاست کے تمام افراد پر لگائیں تو وہ تو سارے لوگ چیخ اٹھیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، راستوں پر ایسی ظالمانہ چنگی وصول کرنا جس سے منہکاتن، جو تباہ و برباد کر کے رکھ دے اس سے گزرنے والے کو۔ جی گاڑیوں پہ آج کل ٹول ٹیکس ماشاءاللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جبایات منہکہ، اور وخراج مستأصل للرعیہ، ایسا ٹیکس جو رعایا کی جڑ کاٹ دے، استئصال جو جڑ سے اکھیڑ کر دے، اصل ختم کر دے، لوگوں کا اصل سرمایہ ہی وہ ٹیکس لوٹ لے جائے، ایسا ظالمانہ ٹیکس۔ جی تو ایسا ٹیکس لگائے یا ایسی چنگی لگائے تو لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے وہ آرائے جزیہ کے لوگ اپنے مفادات کے لیے۔ نمبر 7، او التشاحح والتشاحن فیما بینہم، تشاحح کہتے ہیں شح سے ہے، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، احضرت الانفس الشح، لوگوں کے دلوں میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، تو لالچ اور حرصی، لالچی لوگ حکمران بن جائے، جو سربراہ بن جائے، کوئی پیر بن جائے، کوئی مولوی بن جائے، دوسرے کی گھڑی پر نظر، دوسرے کے لباس پر نظر، دوسرے کی بٹوے پر نظر کہ یہاں سے پیسے نکل کر، چاہے وہ چندے کی رسید کے نام پر ہو یا نظر و نیاز کے نام پر ہو یا حکمران ہونے کی وجہ سے ہو کہ یہ عوام جو ہے آپ موبائل تو بڑا چنگا خریدا ہے مینو دے دے، تو جو بھی کہیں کسی دفتر میں چلے جاؤ تو وہاں آنے والے سے کیا ہے، اچھی سے اچھی چیز خرید جکڑ لو، تو تشاحح، اور جب ایک لالچ اور حرص کرتا ہے تو پھر دوسرا بھی کرتا ہے، دوسرا نیچے والے کو لوٹے گا نا جو بھی اس سے کمزور ہوگا۔ یا تشاحن، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ظاہر ہے کہ جب لالچی اور حرص کی بات ہوگی اور دوسروں سے مال آپ لوٹیں گے تو پھر بغض ہوگا نا، وہ کہے کہ وہاں سامنے منہ پہ نہ بولے، باہر آ کے 2-4 گالیاں سنائے گئی نا کہ بہت ہی پست اخلاق تھا، جس نے کیا موبائل بھی نہیں میرے پاس رہنے دیا، تو بغض پیدا ہوگا۔ تو ایسے حکمران طبقے جو انسانیت سے بغض رکھتے ہیں، حرص اور لالچ میں ہیں، وہ سوسائٹی پر قابض ہو جائیں یا ارتفاقات میں سے کسی ایک شعبے میں داخل ہو جائیں، لالچی شوہر ہو، لالچی باپ ہو، لالچی بیٹا ہو، بغض رکھنے والا تاجر ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں، جس ارتفاقات کے جس دائرے میں یہ 7 بد اخلاقیوں والے لوگ موجود ہوں، خاندان کا سربراہ شہوات میں مبتلا ہو جائے، قبیلے اور برادری کی کوئی بچی اس سے محفوظ نہ رہے، ایسا سربراہ بن جائے جو مفاد پرستی کی بنیاد پر کیا درندوں والے اعمال کرنا شروع کرے، وہ گھر کا سربراہ ہو، تاجروں کی انجمن کا سربراہ ہو، کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو یا کسی ملکی اور قومی نظام کا سربراہ ہو، یہ قطع نظر اس بات کے کہ صرف ریاستی سربراہ کی بات ہو رہی ہے، ہر سطح کے ارتفاقات میں جس سطح میں اس مرض کے امراض کے لوگ آ جائیں تو وہ اس سطح کا وہ ارتفاق کا نظام کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آرائے جزیہ، اب ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، فَيَسْتَحْسِنُونَ أَن يَفْعَلُوهَا مَعَ النَّاسِ، یہ 7 طرح کے بد اخلاق لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ساری بد اخلاقیاں یہ لوگوں کے ساتھ کرنے پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت جی چاہتا ہے کہ یہ ساری خرابیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وَلَا يَسْتَحْسِنُونَ أَن يُفْعَلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ، وہ اس کو قطعی پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کے ساتھ بھی یہ حرکت کریں، ان کی حرص، ان کی لالچ، ان کی شہوت، ان کے غلط پیشے، ان کی غلط عادات و اطوار یہ ہمارے ساتھ بھی ہوں، تو ایسے حکمران طبقے اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی ان کے ساتھ حرکت کرے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو پھر شور بجاتے دیکھو جی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمیں مفت میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جی۔ دوسروں کے ساتھ کرے تو کوئی مرض نہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کرے تو تپ جاتے ہیں۔ ينکر علیہم احد فلا ينکر علیہم احد، اب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے طاقتور اور شیطان صفت لوگ یہ ایک دن میں ارتفاقات خراب نہیں ہوتے، معاشرے ایک دن میں خراب نہیں ہوتے، مسلسل ایک عمل آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایسے شیطان صفت لوگ جن کے پاس طاقت بھی آ جائے، رعب بھی آ جائے، کوئی جاہ اور مرتبہ اور شان و شوکت بھی آ جائے،
تو پھر لوگ جو ہیں ان کے سامنے بولنے سے اعتراض کرتے ہیں. کوئی ان پر اعتراض، انہیں پتہ ہے اعتراض کریں گے تو اور مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہوتے ہوتے ہاں جی اگلی نسل میں اگلے دور میں جا کر کیا ہوتا ہے، فَيَجِيءُ فَجْرَةُ الْقَوْمِ. شروع والوں نے تو ابھی ابتدا کی تھی اور کچھ نہ کچھ شرم و حیا ان کے پاس ہوتی ہے، رشوت لینے میں کچھ نہ کچھ شرم کرتے ہیں. آج سے 70 سال پہلے کوئی رشوت مانگتا تھا تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے. پھر درمیان کا زمانہ آیا تو پھر کیا نظر انداز کرتے تھے، اور اب جو رشوت نہ لے اس کو کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، ہاں جی بیبا بندہ ہے کی تعلق، تو اس کی اس رشوت لینے کو کہیں گے لیتا کیوں نہیں ہے، یہ حرام خوری کرتا کیوں نہیں. تو آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایستا ایستا کہ فَيَجِيءُ فَجْرَةُ الْقَوْمِ، قوم کے جو سسٹم توڑنے والے، معاشروں کو خراب کرنے والے لوگ، وہ پوری جماعت آ جاتی ہے. اور جب وہ جماعت آ جاتی ہے تو پھر ان کے چیلے چانٹے ان کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پارٹی اور گروپ بن جاتا ہے، مافیا بننا شروع ہو جاتا ہے، لوگ ان کی اقتدا کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی اقتدا کرتے ہیں تو وَيَنْصُرُونَهُمْ، اور کچھ مددگار بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کی چھینا جھپٹی میں سے ہمیں بھی کچھ کیا ہے، تھوڑا بہت بچا کھچا جو ہے مل جائے. تو پھر وہ گینگ کے گینگ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور وَيَبْذُلُونَ السَّعْيَ فِي إِشَاعَةِ ذَلِكَ، ان خرابیوں کو پھیلانے میں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں پوری کوشش کرتے ہیں. پورا مافیا بن گیا، گینگ بن گئے، ان کے نیچے ذیلی افراد بن گئے، وہ ان کے لیے اعلی کاری کا کام کرتے ہیں. پھر کرائے پہ پیسے دو اور بندے مل گئے، ان سے اپنے مطلب کا کام نکلوا لو، وکیل خرید لو، جج خرید لو، مولوی خرید لو، پیر خرید لو. وہ پورا گینگ گروپ ہوتا ہے. جہاں کہیں مذہبی طور پر لوٹ کھسوٹ کرنی ہو تو ایک مولوی ہوتا ہے، کہیں ضرورت ہو تو پیر بھی ایک تھیلے میں ہوتا ہے، ہاں جہاں کہیں قانونی مسئلہ ہو تو وکیل بھی جیب میں ہوتا ہے، ہاں جی کہاں کہیں ضرورت ہو تو پھر جج بھی ساتھ ہی خریدا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہیں سیاست کی ضرورت ہے تو کوئی MNA MPA بھی جیب میں ہوتا ہے. تو ساروں کا ایک گینگ بن جاتا ہے، گروپ بن جاتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ یجیء قوم لم یخلق فی قلوبہم میل قوی الی الاعمال الصالحہ ولا الی ازدادها. ایسی قوم اگلے زمانے میں تخلیق پذیر ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں معمولی سا بھی میلان نہیں رہتا اچھے اعمال کی طرف، جس کے لیے وہ سسٹم بنائے گئے تھے جو شروع میں سوسائٹی نے بنائے، اعمال صالحہ. اور ولا الی ازدادها، نہ اس کی جو برائیاں ہیں وہ ان کی طرف. فَيَحْمَلُهُمْ مَا يَرَوْنَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِذَلِكَ، تو وہ ان کے سربراہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر لوگوں کو اس پر ابھارتے رہتے ہیں. اور پھر الناس علی دین ملوکہم، لوگ بھی اس کے عادی بن جاتے ہیں. جب تک ان کو چتر نہ مارو، ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، ان کی توہین تذلیل نہ کرو، اس وقت تک انہیں بھی چین. وہ 100 جوتے بھی کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھاتے ہیں. ہوتے ہوتے پوری سوسائٹی یرغمال ہو جاتی ہے، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ربما اعیت بہم المذاہب الصالحہ، یہاں تک کہ وہاں تمام اچھے مذہب اور راستے سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں. چاہے وہ علم نجوم کے قوانین ہوں، حکماء کے قوانین ہوں یا حنیفی قوانین ہوں، وہ سب کے سب مذاہب الصالحہ، عمدہ اور اچھے راستے سارے بند ہو جاتے ہیں اس سوسائٹی میں. وَيَبْقَى قَوْمٌ فِطْرَتُهُمْ سَوِيَّةٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، اس قوم کی وہ لوگ جن کی فطرت اچھی، فطرتہم سویۃ، مساوات اور عدل کی بنیاد پر اچھی اور عمدہ فطرت والے لوگ، وہ اس قوم کے پیچھے آخری بینچوں پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں. وہ اس قوم کے اخریات میں سے بن جاتے ہیں، بے یار و مددگار، جن کا سسٹم پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ریاست پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مذہب کی رہنمائی پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ پچھڑے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں، اخرجات القوم. اور ہوتے ہوتے ایسے سلیم الفطرت لوگ، کیونکہ فطرت ساری کی تمام انسانوں کی تو مسخ نہیں ہو سکتی، جن میں ہوتی بھی ہے، لا یخالطونہم، وہ ان حکمران طبقوں سے نفرت کرتے کرتے بالکل ہی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے گھروں میں یا اپنے محلوں میں
اور اپنے دور دراز بلکہ شہروں سے نکل کر دیہاتوں میں کوئی غاروں میں کھوہوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے ان ظالم سیاست میں داخل نہیں ہونا، اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بننا، وہ علیحدگی پسند ہو کر بالکل لا یخالطونہم، اور وَيَسْكُتُونَ عَلَىٰ غَيْظٍ، ان کی فطرت صحیح ہوتی ہے تو خاموش رہتے ہیں، لیکن بڑے اندر اندر غصے میں، ہاں جی، کہ کب نظام بدلے گا، کب مصیبت ختم ہوگی، خود ہی کیا ہے غصے کی حالت کے اندر چپ رہتے ہیں۔ اور جب وہ پیچھے ہو کر کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فَتَنْعَقِدُ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ، تو وہ جو سنت سیئہ غلط سسٹم ہے وہ پورا کا پورا سوسائٹی پر پکا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سلیم الفطرت لوگوں نے ہاں جی مسجدیں قابو کر لیں اور اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر خانقاہوں اور حجروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ان کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہے، ان پر تنقید کرنے والا کوئی نہیں، ان کے خرابیوں کو بیان کرنے والا نہیں، اس کی سسٹم کی تباہی اور بربادی کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، تو یہ شیر ہو گئے، پکے ہو گئے۔ وَتَتَعَقَّدْ، خرابی انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے، یہ ہے سسٹم کی خرابی کا پروسیس۔ شاہ صاحب نے سسٹم کے بننے کا پروسیس بھی بتایا اچھے سسٹم کا، اور سسٹم کی خرابی کا پروسیس بھی بتایا کہ کیسے قومیں خراب ہوتی ہیں، ان کا نظام خراب ہوتے ہیں۔ جب نظام انسانی سوسائٹی میں اتفاقات میں دل کے مانند ہے تو دل جو صحیح خون پمپ کر رہا تھا وہی دل گندا خون لیتا ہے اور گندا ہی خون سپلائی کر رہا ہے، پورے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں، اور اگر کوئی اس میں سے صحیح ہے بھی تو وہ کونے خطرے کے اندر پہنچ گئے۔ سسٹم پر قبضہ۔ حضرت کی 1982 کی ایک تقریر ہے گجرانوالہ میں، حضرت نے یہی مثال دی ہے دل خون کی سپلائی کی، سسٹم کی خرابی کو بیان کرتے ہوئے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بات واضح کی کہ جیسے جسم انسانی میں یہ خون کی خرابی ہے جی، اور وہ پورے جسم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہی کچھ ملکی اور ریاستی نظام کے اندر صورتحال ہوتی ہے کہ دل سے جو کچھ سسٹم پمپ ہو رہا ہے گندا خون ہی آ رہا ہے اور گندا خون ہی جا رہا ہے بغیر دھلائی اور صفائی کے۔ ان 7 امراض کے حامل لوگ ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کیا ذمہ داری ہے؟ کیا علیحدگی پسند کونوں خطروں میں جا کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، شاہ صاحب نے آگے اگلی بات انقلاب کی بیان کی ہے، وَيَجِبُ بَذْلُ الْجُهْدِ عَلَىٰ أَهْلِ الْآرَاءِ الْكُلِّيَّةِ، جتنے مفاد عامہ کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، رائے الکلی والے، ان پر جدوجہد کر اپنی جدوجہد کو، جسمانی اور روحانی جدوجہد کو خرچ کرنا واجب ہے۔ ایسے وقت میں علیحدگی پسندی اور اخریات القوم ہونے کے بجائے وہ میدان میں نکلیں اور اپنی پوری جدوجہد خرچ کرنا فرض اور واجب ہے، لازم ہے۔ کیا کریں؟ فی اشاعت الحق، اس سسٹم کی جو اچھی اور صحیح باتیں ہیں، ارتفاقات کی جو حق بات ہے اس کو پھیلائیں، اس کا نظریہ دیں اور بتلائیں کہ یہ ارتفاقات اصل میں کیا تھے اور یہ کیوں، سیاست کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، حکومتیں کیوں بنائی گئیں، عدالتیں کس لیے بنائی گئیں، یہ تمام ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا صحیح حق تعارف کرائیں کہ اس میں فساد جو پیدا کر کے غلط سسٹم کو جو رائج کر دیا گیا ہے، تو اس غلط سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کر کے حق بات، صحیح بات جو ہے اس کی نشاندہی کریں، اشاعت الحق۔ اور صرف اشاعت ہی نہیں، تنشیت ہی، اس حق کو فروغ دینے کے لیے، اس کا نظام بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ وَإِخْمَالِ الْبَاطِلِ وَصَدِّهِ، اور جو غلط سسٹم بن چکا ہے اس کو مٹانے، اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں آئیں اور یہ کہیں کہ یہ انسانیت دشمن، یہ جو غلط سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، ٹوٹنا چاہیے۔ اخمال کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھانا، تو یہ جو شہوت کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ غلط سرمایہ پرستانہ اور تعیش پسندانہ عادات کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اوپر مٹی پھینکا جائے، اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، اس کو توڑا جائے،
اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بسا اوقات، ربما لم یکن ذالک الا بمخاصمات او مقاتلات، بسا اوقات یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سرمایہ دار طبقے سے مخاصمت، لڑائی مول نہ لے، کیونکہ لڑائی مول لیے بغیر اب یہ کہیں جی دیکھو جی یہ لڑتے رہتے ہیں، ان کے ناک کے نیچے کچھ نہیں آتا۔ شاہ صاحب نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے ساتھ مخاصمت نہ پیدا کی جائے، مزاحمت نہ کی جائے ان کی۔ اور صرف یہی نہیں، دو باتیں کہی ہیں، پہلا درجہ مخاصمت ہے، اس کی نفی ہے، ان خرابیوں کا سرے سے انکار ہے، ان سے جھگڑنا ہے، اور آگے بڑھ کر ایسی طاقت پیدا کرے کہ او مقاتلات، اگر قتال کی اور لڑائی کی نوبت آئے تو ایسے شیطان صفت لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ظاہر ہے دونوں درجے، پہلا سٹیپ مکمل ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ ہے نا مقاتلات۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب ایسے انفرادیت پسند لوگ انسانی سوسائٹی پر مسلط ہوں، اس زمانے میں سب سے بڑا نیک عمل یہ انقلاب برپا کرنا ہے۔ نفلیں پڑھنا، تسبیحاں گھمانا، ذکر اذکار کرنا، یہ افضل الاعمال ایسے وقت میں نہیں ہے۔ فَيُعَدُّ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ، اس وقت یہ شمار کیا جائے گا، ہر ایک شمار کیا جائے گا من افضل اعمال البر، نیکی کے تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل۔ اسی لیے کہا کہ علماء اور مجاہدوں کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین کام یہ ہے۔ اور آپ نے اس کتاب کے شروع میں شاہ ولی اللہ صاحب کا جملہ بھی پڑھا تھا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد اس فلسفۃ التشریع الاسلامی کے اس انقلاب کو، میری اس کتاب کو پڑھنا افضل اعمال البر، یہی جملہ وہاں شاہ صاحب نے بولا کہ انقلاب برپا کرنا، انقلابی کام کرنا، انقلابی تحریک پیدا کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر اس سسٹم سے مخاصمت اور مزاحمت کا شعور پیدا کرنا، ہی من افضل اعمال البر۔ جی بھائی فرض بڑا کرو، فرض پڑھنے کے بعد اس کے بعد سب سے بڑا کام جو ہے نظریے کی محنت، دعوت، جد و جہد اور کوشش، یہی افضل اعمال البر، اس سے بڑا کوئی عمل افضل نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا انعقدت سنت راشدۃ، ایسے انفرادیت پسند لوگوں سے مخاصمت اور لڑائی کے بعد، ان کے انقلاب برپا کرنے کے بعد، ان کو توڑنے کے بعد جب اچھا نظام قائم ہو جائے، انعقدت سنت راشدۃ، اچھا اور عمدہ نظام بن جائے، قانون نافذ ہو جائے، اور فسلمہ القوم، اور قوم اس کو تسلیم کر لے، عصراً بعد عصرٍ، ایک زمانے کے بعد اگلے زمانے میں بھی، وَعَلَيْهَا كَانَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، اور اسی پر لوگوں کی زندگی اور موت پکی ہو جائے کہ اسی پر مریں اور اسی پر زندہ ہوں، اور ان کے تمام علوم ان کے دلوں میں اس بہتر سسٹم پر ایسے ہو جائیں جیسے پکی لکڑی ہوتی ہے۔ کچی لکڑی کو جیسے مرضی گھما لو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن جو لکڑی خشک ہو کر پکی ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ تو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے جو شکل اس کی بن چکی ہے اس شکل سے آگے پیچھے، اس کے لیے عربی والے لفظ استعمال کرتے ہیں ضرب المثل کہ یبست علیہا نفوسہم وعلومہم، اعلیٰ اور عمدہ ارتفاقات پر ان کے علوم اور ان کے نفوس لکڑی کی طرح پکے ہو کر خشک ہو جائیں۔ فظنوها متلازمۃ للاصول وجودا وعدما، اور وہ یہ گمان پختہ کر لیں کہ یہ جو اصول ارتفاقات ہیں یہ اور انسان اپنے وجود و عدم کے اعتبار سے لازم و ملزوم ہے کہ یہ ارتفاقات کے اعلیٰ اصول ہوں گے تو انسانیت باقی رہے گی، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو گویا کہ انسانیت معدوم ہوگی۔ ایسا انقلاب برپا، تو چونکہ یہاں مثال گویا کہ اشارتاً شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی
اور اس انقلاب کے بعد کی صورتحال کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا لم تکن ارادۃ الخروج عنہا وعصیانہا الا ممن سمجت نفسہ، ایسا غالب نظام بنا دیا جائے کہ کوئی آدمی اس کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند نہ کرے سوائے اس کے جو پاگل، سمجت نفسہ، جس کے نفس میں تخلیقی طور پر مجنون اور پاگل پن کی خرابی ہے، وطاش عقلہ، اور اس کی عقل ختم ہو چکی ہو، اس پر شہوت کا غالبہ ہو چکا ہو اور وہ خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو، اقتعد غاربہ الہوا، خواہشات اس کی گردن پر سوار ہو چکی ہوں۔ فَإِذَا بَاشَرَ الْخُرُوجَ، اور جیسے ہی کوئی آدمی اس صحیح سسٹم سے نکلنے کا ارادہ کرے تو اس کا دل گواہی دے ڈسپلن کی، سسٹم کی سختی کی وجہ سے کہ وہ اس سسٹم کو توڑ رہا ہے اور توڑنے کی سزا ضرور ملے گی۔ چور کو سزا ملے، قاتل کو، لٹیرے کو سزا ملے، ہاں جی، جو ظالمانہ ٹیکس لگانے والا ہے اس کو سزا ملے، جو بخل اور لالچ کرنے والا ہے اس کو سزا ملے، تو ان تمام کو وقت پر سزا ملے تو کوئی بھی گردن نہ اٹھا سکے اور غلط کردار نہ ادا کر سکے۔ ایسا انقلاب لانا ضروری ہے۔ وَسُدِلَ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ، اس کے درمیان اور مصلحت کلیہ کے درمیان اگر غلط لوگ ہیں تو ان کے درمیان گویا کہ پردہ حائل ہو گیا۔ فَإِذَا أَكْمَلَ فِعْلَهُ، اور اسے یہ یقین ہو کہ اگر اس کا یہ غلط کام وجود میں آ گیا تو اس کے مرض نفسانی کی یہ شرح ہوگی اور اس کے دین کے اندر خرابی کی بات ہے، ڈسپلن اتنا مضبوط ہے۔ فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ تَقَرُّرًا بَيِّنًا، جب اچھا اور عمدہ نظام مضبوط ہو گیا تو ملائے اعلیٰ کی دعائیں بلند ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس اچھے نظام کے قیام کی جد و جہد کرتے ہیں یا ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے حضور نے جب انقلاب برپا کیا اور وانعقد فی حضیرۃ القدس، اور حضیرۃ القدس میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ اللہ کی رضا ہے ان لوگوں کے لیے جو ارتفاقات کا بین الاقوامی نظام درست بنائیں گے، اور ان کے لیے لعنت اور ناراضگی ہے جو ان ارتفاقات کے نظام کو توڑیں گے، امن باشرہا او علیہ۔ اور جب ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے تو اذا کانت السنن کذالک، اسی کو کہتے ہیں وہ انسانی فطرت، من الفطرت التي فطر اللہ الناس علیہا، جس پر انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ فطرت ہی شمار ہوگی اگر یہ ارتفاقات کا نظام درست ہو جائے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسی صورت میں فطرت انسانیت بحال ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب برپا کر کے فطرت انسانیت کو زندہ کیا۔ اب جو بھی قیامت تک اس فطرت کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرتا رہے گا وہ کیا ہے، انسانیت کی بقا کی کام کر رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ اس سے روگردانی کر کے اس جاری نظام کا علیہ کار بن گیا تو لعنت، دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کا عذاب اس کے لیے ہے۔ یہ بات یہاں شاہ صاحب نے مکمل کر دی ہے۔ یہ بات شاہ صاحب نے وہاں بدور بازغہ میں مزید واضح کی ہے ان ارتفاقات کے حوالے سے کہ اگر کسی انسانی معاشرے میں کسی دور میں ارتفاق رابع ٹوٹ جائے، اس کے رویے غلط ہو جائیں، تو پھر ریاستوں کو چاہیے کہ وہ اپنا نظام میں جو اعلیٰ انسانی اصول ہے اس کی بقا کی کوشش کریں، اور اگر ریاستوں کا قومی نظام ارتفاق ثالث ٹوٹ جائے تو ارتفاق ثانی کی حفاظت کی جد و جہد، یعنی ایسی جماعت ضرور برقرار رکھی جائے کہ جو ان ارتفاقات کے اعلیٰ نظام کو کے مطابق اپنے رویے بنائے، جد و جہد اور کوشش کرے، کم از کم ایک پارٹی بنا کر رہنا۔ اسی کو حضور نے فرمایا الزم الجماع، جماعت کو لازم پکڑو۔ جی، ریاست اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ، اچھی جماعت کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو، اس جماعت کا حصہ تو بن سکتے ہو، اس کے نظریے اور جد و جہد کے اندر تو شریک ہو سکتے ہو،
تو یہ کم از کم ضرور کرے، اور اگر یہ بھی نہ کرے آدمی تو تباہ و برباد ہوگا۔ جماعت نہیں ہے تو فرد کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جماعت بنانی ہے، چاہے 2 آدمی کیوں نہ ہو، 3 آدمی کیوں نہ ہو، 2 ملے، 4 ملے، 10 ملے، ہاں جی، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ کوشش چوتھے ارتفاق تک پہنچنے کی ہو، لیکن عملی صورتحال اگر ہاں جی بین الاقوامی اور قومی ارتفاق کی خراب ہو تو کم از کم جماعتی زندگی کو اختیار کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور جس میں اجتماعیت اور جماعت کا کوئی جرثومہ نہیں ہے تو اس کے لیے آخری شکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ جو اس معاشرے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، مزاحمت اور مخاصمت نہیں کر سکتا سرمایہ دار طبقے سے، تو اس کو اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جانا چاہیے، سوسائٹی سے علیحدگی اختیار کرے، ان کا حصہ مت بنے، جو عذاب ان پر آ رہا ہے تو اس عذاب کا وہ خود شریک نہ ہو۔ وہ صوفی مزاحمت بھی نہ کرے اور رہے انہی سرمایہ داروں کے ساتھ، انہی کے جنازے پڑھائے اور انہی کے نکاح پڑھائے اور انہی کا اعلی کار بنا رہے اور پھر کہے جی میں تبلیغی اور نیک ہوں۔ نہیں، یا تو مزاحمت کرے، ایک ہی راستہ ہے، اور اپنی جماعت مزاحمت کے اصول پر، انقلاب کے اصول پر بنائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر سوسائٹی کے اندر اگر ہے تو وہ اس جماعت کا اعلی کار ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اور اگر مزاحمت والی جماعت میں نہیں ہے تو پھر اگر واقعی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے تو پھر اس کو کسی غار اور کوہ میں جا کر پہاڑ میں گلگت میں بیٹھ جائے۔ شاہ صاحب نے وہاں ایک کسی حکیم صاحب کا پرانے زمانے کی کوئی گم شدہ بات کا ایک شعر بھی وہاں نقل کیا ہے، البیت المشہور، بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ اذا لم تستطع امرا فداہ، عربی میں ہے اذا لم تستطع امرا فداہ وجاوزہ الی ما تستطیع، کہ جو تم کام نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے تو چھوڑ دو، عقل کی بات یہی ہے نا، وجاوزہ الی ما تستطیع، اور ادھر چلے جاؤ جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق تو کرنا ہے نا، طاقت اگر کم ہے تو کم درجے میں، زیادہ ہے تو زیادہ درجے میں، یہ کہ سرے سے ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانا کہ جی سسٹم ایسا ہے لہٰذا ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو یہ بات غلط ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں واضح طور پر کہا، اور شاہ صاحب نے ایک بڑا اہم جملہ وہاں استعمال کیا ہے کہ دنیا میں فساد تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان ارتفاقات کی جتنی اقسام ہیں ان کے تمام دائروں کا احاطہ نہیں کرتا، اس کی عقل و شعور ان تمام کو نہیں سمجھتی، اور وہ صرف ایک علم یا ایک دائرے کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، وسیع تناظر میں سوسائٹی کا تجزیہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب اگر اسے ارتفاق رابع کی عادت بن چکی ہے یا ارتفاق ثالث کی عادت بن چکی، اور وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے تو قومی انقلاب میں، اور نہیں ہے تو پھر بس میں تو اسی غلط نظام کا حصے دار بن جاؤں گا، یا بن جانا چاہیے اس لیے کہ تبدیلی اور انقلاب تو آ نہیں رہا، تو شاہ صاحب نے کہا یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ بھائی جتنی طاقت ہے پورا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے، اس طاقت کے مطابق جد و جہد اور کوشش کے لیے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ وہاں بدور بازگاہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے۔ تو یہاں تک ارتفاقات مکمل ہو گئے، بحث مکمل ہو گئی۔ آگے مبحث رابع شروع ہوگا، مبحث السعادت۔ اللہ